مصاحب نمبر 25 محمد ابراہیم بھاپ آئے اور اپنی تقریر اما بعد، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے ازدا تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے ازدا تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ کیا بتاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو ہے تو بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے زمینی اور پروتی اور ایمان و فرش نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی اور مروتی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت عداوت نہیں دی، بلکہ عدالتوں میں نغمہ محروم بگاتا رہا، وہ زمانے میں غربی سے دار کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کر رہے راہ لوگوں کو توحید کا جامع بس پلاتا رہا، وہ راہ میں شام کو نو مکہ کی راہ نکلاتا رہا، وہ دور میں سنت خیر و ورا کی زمزمیں گاتا رہا، وہ راحت میں پرچم اسلام کو بت قدم کی چہار دیوار پر لہراتا رہا، اور پیغام خداوندی کو چہار دان عالم میں پھیلاتا رہا۔ گرچہ بارہ بار نے اسے آنکھیں دکھائی، پیرے گندوں نے پتھر اچھالے، گردش دارا جالا کو مصائب کے تیر برسائے، باغبان وقت نے رنجم ہے کی کانٹے چھپائے، امواج حادث نے باہر کا میں گوتے کھلائے، مگر اس دوستروں کی دیوانہ پیکر عاشق تشری اور شہدہ عشق خریدار نے تمام سنگینوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا، تیرے عشق میں میں نے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں میں نے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، اور اس بساط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو۔ اے طوفان دھند تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، اے طوفان دھند تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، کہ بحرگاہ میں دل کا سفینہ ڈال دیا جو ہو سو ہو۔ اور ہم سے ہمارے دارالعلوم کی کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرن کے برپا کی طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کی دیواروں سے پوچھو، ہماری داستان دریائے رائن کی خشمگی موجوں سے پوچھو، ہماری داستان افغانستان کی سربلند پہاڑیوں سے پوچھو، یہ تمام کی تمام ہماری محروبہ کی داستانیں سنائیں گے، ہماری دیرینہ تعلقات و سرا شاہدی کسے بیان کریں گے، اور ہماری خلوص وفا کی نغمے سنائیں گے، کیونکہ واقف تو ہے اس راج سے دارالرسن بھی، کیونکہ واقف تو ہے اس راج سے دارالرسن بھی، ہر دور میں تجمیل وفا ہم سے ہوئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى صدر محترم اور میرے مشفق استاد محترم اس ادارے کے میرے کارواں حضرات، علماء کرام، رفقاء عزیز اور میرے پیارے عزیز اور بستی اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مہمانان کرام، تو یہ تھا کہ ہم اور آپ اپنے اکابر اور بزرگوں کی نصائح، ان کی نصائح اور مواعظ سنتے اور محسوس ہوتے،
انشاءاللہ ہوں گے. سب سے مقدم انہی کے نصائح ہوتے، لیکن الامر فوق الادب، اور چونکہ طلبہ عزیز کے دلچسپ پروگرام کے تعلق سے، کیونکہ ان کا ایک مسابقاتی پروگرام ہے، اس لیے جز اور حضرات کو بٹھایا گیا، اس میں ناچیز کو بھی موقع دیا. میرے ساتھ دو جو میرے رفیق ہیں وہ علم میں، ادب میں ہر اعتبار سے مجھ سے فائق اور بالا ہے. ان کا علم تر و تازہ اور جوان ہے. اصل تجزیہ تو ان کا ہوگا، لیکن میں نے جو کچھ سنا اور جو نمبرات دیے اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. اس ادارے کو جامعہ محمودیہ تدبیر القرآن اجلا، اس کا مستقبل الحمدللہ اجول ہے. تھوڑا سا عرصہ ہوا، چھوٹا سا پودا حضرت باری صاحب نے اس زمین پہ لگایا تھا. آج وہ بہت بڑے تناور درخت کی شکل میں اور اس کی گہری سایہ میں اور روحانیت کے اعتبار سے اس گلستان میں ہم اس وقت پرسکون ماحول میں جو سماعت کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے جس طرح یہ پروگرام پیش کیا ہے، آپ حضرات کے دل اس پر گواہ ہے کہ اللہ اس ادارے کو، اس امیر کارواں کو نظر بد سے بچائے. بہت دلچسپ تقاریر سنائی، نعتیہ کلام پیش کیا، الحمدللہ بہت اچھا، بہت اچھا. تھوڑا سا میرے کارے بچوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ حضرات زیادہ تیزی سے نہ بولا کریں. زیادہ تیزی اور زور خطابت میں تلفظات کی غلطیاں اس طرح ہو جاتی کہ ہمیں محسوس کرتی ہوتا. اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہوا. اللہ پاک ان بچوں کے مستقبل کو اور روشن بنائے. حضرات، میں آپ حضرات کو یہ مبارکباد دوں گا کہ یہاں پر اس وقت جو منظر ہمارے سامنے یہ نقشہ پیش کر رہا ہے، اس میں جو بستی کے احباب اس وقت موجود ہیں، یہ آپ حضرات کا تعلق ادارے سے آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جائز ادارے کی ترقی کا یہ ایک بہت بڑا بات ہے. اسی کے ساتھ آپ یہ بشارت بھی سنیں کہ اس سے قبل روحانی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جن اللہ کے محبوب بندوں نے محنت کی، اور وہاں مقامی لوگوں نے، بستی کے لوگوں نے جو ان کے مخاطب تھے، ان لوگوں نے استقبال کیا، ان کی بات کو لبیک کہا. اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ان کا حسین تذکرہ کیا. اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام یا دین کے جتنے بھی محققین دنیا میں تشریف لائے، ان کی بات کو ٹھکرایا، ان کی تذلیل کی، ان کی مخالفت کی. مادیت کی دنیا میں چاہے وہ ترقی کر گئے ہوں، لیکن روحانیت کے اعتبار سے وہ کار مذلت بگڑتے چلے گئے. اس لیے
یہ آپ کا ادارہ، یہ بچے، یہ اساتذہ اور حضرت قاری صاحب کی سرپرستی جو آپ کو حاصل ہے، یہ بہت بڑی مقدمات میں سے آپ کے لیے یہ بہت بڑا دین کا محفوظ ملا ہے، آپ کی رہنمائی کا ذریعہ دینی دنیاوی ہر اعتبار سے، اور آپ کا جو لگاؤ اس ادارے سے ہے یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے، آپ کی جائے پیدائش مکہ تھی، لیکن مکہ والوں نے آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جو تاریخ میں موجود ہے۔ آپ نے ہجرت فرمائی، مدینے والوں نے آپ کی نصرت کی، تو دین کا مسکن اور دین کے پھیلنے کا جو بہت بڑا در اور بہت بڑا مرکز وہ مدینہ منورہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ آپ تاریخ میں نظر ڈالیں گے تو طائف، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، تو آج بھی طائف کا نام دوستوں آپ نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ مرکز نظام الدین میں طائف کے کوئی ساتھی جماعت میں آئے ہوئے تھے اور ان کا تعارف کسی نے یہاں مرکز میں یہ کروایا کہ یہ عربی ہیں اور یہ سعودیہ سے ہیں اور طائف سے ہیں، اور وہ طائف کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گستاخی